کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کی کامیابی، کسی کی نئی گاڑی یا نیا گھر دیکھتے ہیں اور اس پر اوپر سے تو مبارک ہو کہنے کے باوجود اندر سے دل میں ایک عجیب سی چبھن اور جلن محسوس ہوتی ہے؟ ہم سب اس ذہنی دور سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ رات دن ہم نے محنت کی، لیکن رزق اور خوشیاں کسی اور کی جھولی میں گر رہی ہیں۔ یہیں سے پیدا ہوتی ہے دو ایسی بیماریاں جو ہمارے سکون کو کھا جاتی ہیں، رزق کی فکر اور حسد یعنی جیلسی۔ آج ہم کسی کتابی باتیں یا عام نصیحت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی یہ جلن ہماری زندگی کو اندر سے کیسے کھوکھلا کر رہی ہے اور اسلام اس کا کیا حلال حل بتاتا ہے۔ حسد کی سب سے تباہ کن بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ان چیزوں کا شکر نہیں کرنے دیتی جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، بلکہ آپ کو ہر وقت اس چیز کے غم میں مبتلا رکھتی ہیں جو دوسروں کے پاس ہے۔ اسلام میں حسد کو ایک ایسی آگ کہا گیا ہے جو انسان کی نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو انجانے میں ہم اللہ کے ان فیصلوں پر اعتراض کر رہے ہیں جو اس نے کسی اور کے حق میں کیے ہیں۔ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اس شخص کے پاس یہ چیز کیوں ہے، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یہ سوچ ہمارے اندر سے شکر کا جذبہ بالکل ہی ختم کر دیتی ہے۔ ہم اپنی اچھی صحت، اپنی پیاری فیملی اور اپنے نصیب کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کی چکا چوند میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ رزق کی فکر ہمیں اس حد تک مجبور کر دیتی ہے کہ ہم راتوں کی نیند حرام کر لیتے ہیں، یہ بھول کر کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا رزق لکھ دیا تھا۔ ہم دن رات یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو دنیا ہمیں بھول جائے گی، لوگ کیا کہیں گے اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اس اندھی دوڑ میں انسان سکون کھونے لگتا ہے اور اس کے اندر کا سکون، اس کی عبادت کا نور سب غائب ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت ایک ایسی آگ میں جلتا رہتا ہے جس کا کوئی انت نہیں ہے۔ جب آپ کا پورا دھیان اپنی ترقی سے ہٹ کر دوسروں کی دشمنی اور انہیں نیچا دکھانے پر ٹک جاتی ہے تو آپ کا اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ لیکن سوچئے، اگر یہ جلن، یہ بے سکونی اور یہ رزق کا خوف آپ کو ایک ایسے اندھیرے پر موڑ لے آئے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے، اگر آپ کی یہی فکر ایک ایسی تباہی کی طرف دھکیل رہی ہو جہاں آپ اپنا سب کچھ کھونے والے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ جب انسان حسد اور رزق کی فکر کی آگ میں جلتا ہے تو اس کی سب سے بڑی تباہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر شک کرنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں چھپے ہوئے یہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یا اللہ، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی دعائیں کرتا ہوں، پھر بھی میرے حالات کیوں نہیں بدلے؟ اور وہ شخص جو دین سے دور ہے، جو برائیوں میں لپٹ رہا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی کامیابی کیوں ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اور اسے پوری طرح سے مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ انسان کو لگنے لگتا ہے کہ نصیب صرف اس کا اچھا ہے اور دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ نصیب صرف اس کا اچھا ہے جو دوسروں کا حق مارتے ہیں یا جو چالاکیاں کرتے ہیں۔ یہ گمان اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ ملنا اس پر اللہ کا انعام نہیں بلکہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کو کم ملنا اس پر اللہ کا غضب نہیں بلکہ اس کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں، کبھی دے کر اور کبھی لے کر، لیکن ہم حسد کی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں۔
تو ہمیں کسی کی آزمائش نہیں دکھتی، صرف اس کی چکا چوند دکھتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس نئے گھر یا گاڑی کو دیکھ کر ہم جل رہے ہیں، شاید اس گھر کے اندر کا سکون بکھر چکا ہو، شاید اس شخص کے پاس پیسہ تو ہو لیکن ایسی بیماری ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ حسد ہماری آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے جو ہمیں صرف دوسروں کی خوشیاں دکھاتا ہے، ان کے دکھ اور ان کی تکلیفیں ہم سے چھپا لیتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں جس کے لیے کوئی اور ترس رہا ہوتا ہے۔ آپ جو روکھی سوکھی روٹی شکر کے ساتھ کھا سکتے ہیں، وہ اس امیر کے نصیب میں نہیں ہوتی جسے ڈاکٹر نے صرف ابلی ہوئی سبزیاں کھانے کو کہا ہو۔ مگر افسوس، حسد ہمیں یہ سچ دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ اس بیماری کا دوسرا بڑا پہلو ہے رزق کی اندھی فکر۔ انسان صبح اٹھتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ چنتا کھاتی ہے کہ کل کیا ہوگا، میری نوکری رہے گی یا نہیں، میرا کاروبار چلے گا یا نہیں۔ اس فکر میں وہ اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ حلال اور حرام میں فرق بھولنے لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا جھوٹ بول دوں، تھوڑی سی رشوت لے لوں یا کسی کا حق مار لوں تو میرا رزق بڑھ جائے گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی جان اس وقت تک موت کو نہیں چھو سکتی جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق پورا نہ کر لے، یعنی جو نوالا آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ گھوم پھر کر آپ تک آئے گا ہی آئے گا، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے اسے آپ چاہیں کتنا بھی چالاکیاں کر لیں، کتنی بھی محنت کر لیں، آپ اسے حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اس بات پر یقین کیوں نہیں کر پاتے؟ کیوں ہمارا دل ہر وقت ڈرتا ہے؟ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے سیدھا راستہ اختیار کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے؟ اس کا جواب ہمارے ایمان کی کمزوری میں چھپا ہے۔ جب ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہوتا ہے تو ہمارا بھروسہ دنیا کے ذریعے پر زیادہ اور ذریعہ بننے والے پر کم ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نوکری مجھے رزق دے رہی ہے، باس مجھے رزق دے رہا ہے، میرا دماغ مجھے رزق دے رہا ہے۔ نہیں، یہ صرف رزق کے ذریعے ہیں۔ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ جب تک یہ یقین دل میں نہیں اترتا تب تک نہ تو حسد ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی رزق کی فکر سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس دلدل میں پھنس چکا ہے، اگر کسی کے دل میں یہ جلن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب اسے اپنی ہی زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیا کوئی راستہ ہے جو اس جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈک میں بدل سکے؟ کیا کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی سوچ جو ہمارے دل کو اس سکون سے بھر دے جسے پانے کے لیے لوگ ترستے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، اگر اللہ نے آپ کو ایسی آزمائش میں ڈالا ہے جہاں آپ کا سب کچھ چھن رہا ہے، تو اس وقت دل کو کیسے سنبھالا جائے؟ کیا ہوگا اگر آپ کی یہی فکر آپ کو ایک ایسے مقام پر لے آئے جہاں آپ کے پاس آخری موقع بچا ہو اپنے ایمان کو بچانے کا؟ اس دلدل سے نکلنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا راستہ ہے توکل، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا۔ لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جو نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ اسلام ہمیں محنت کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب آپ اپنے 100% کسی کام میں لگا دیتے ہیں اور پھر دل سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی کوشش کر لی، اب تو میرے حق میں بہتر سمجھ، مجھے اس پر راضی کر دے، تو اس دن آپ کے دل سے رزق کی ساری فکر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی آزادی ہے جسے دنیا کا کوئی امیر سے امیر ترین شخص بھی پیسے سے نہیں خرید سکتا۔
جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے نصیب میں لکھی ہیں وہ آپ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا، تو آپ کا دل دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلنا بند کر دیتا ہے۔ پھر آپ کسی کی نئی گاڑی دیکھ کر ہنستے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو دینے والا بھی وہی خدا ہے جو آپ کو بھی دینے پر قادر ہے۔ دوسرا علاج غیبت یعنی رشک کرنا، جسے اسلام نے جائز فرمایا ہے۔ حسد اور رشک میں ایک بہت باریک سا فرق ہوتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ سوچیں اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس سے یہ چھن جائے اور مجھے مل جائے، جبکہ رشک یہ ہے کہ آپ کسی کی کامیابی یا اس کی نیکی کو دیکھ کر سوچیں، ماشاء اللہ، اللہ نے اس شخص کو اتنا نوازا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسے ہی برکت اور توفیق عطا فرما۔ جب آپ اپنی سوچ کو حسد سے بدل کر رشک پر لے آتے ہیں تو آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی پاک ہو جاتی ہے، آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے اور فرشتے آپ کے حق میں دعا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیبت پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہو تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ آمین، اور اللہ تجھے بھی ویسا ہی عطا کرے۔ سوچیں کتنا بڑا سودا ہے، آپ دوسروں کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس کے بدلے آپ کی جھولی بھر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ نفس بہت کمزور ہے۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا کھولتے ہیں جہاں ہر کوئی اپنی بچی کچی خوشیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھا رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل دوبارہ سے دھک دھک کرنے لگتا ہے اور ہم پھر سے اس اندھی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل بتاتے ہوئے دین اسلام نے ایک بہترین سنہرا اصول دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو دیکھو۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، جن کے پاس پہننے کو ڈھنگ سے کپڑے نہیں ہیں، یا جو ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں، تو آپ کا دل خود بخود پکار اٹھے گا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے اس حالت میں نہیں رکھا۔ شکر ایک ایسی چابی ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ قرآن میں صاف وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور زیادہ عطا کروں گا۔ مگر یہاں ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شکر بھی کرتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم کسی سے جلتے بھی نہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی تنگی کیوں ہے؟ کیوں ہماری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کو ایمان کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ انسان کو لگنے لگتا ہے کہ شاید اس کی دعائیں رد ہو رہی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے بہت محبت کرتا ہے تو وہ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں کرتا، وہ اس کی آزمائش کو لمبا کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کو اس بندے کا گڑ گڑانا، اس کا رونا اور اس کا بار بار پکارنا پسند آتا ہے۔ شاید آپ کی وہ تنگی آپ کے لیے تنگی نہیں بلکہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہو۔ شاید وہی رزق کی کمی آپ کو اس غرور سے بچا رہی ہو جو بڑے بڑے امیروں کو جہنم میں لے جاتا ہے، لیکن پھر بھی دماغ کا ایک کونا کہتا ہے کہ اب کب تک ہم اس صبر کے امتحان سے گزرتے چلے جائیں گے؟ اگر یہ امتحان ہماری برداشت سے باہر ہو جائے، اگر کوئی ایسا لمحہ آئے جہاں انسان کا صبر پوری طرح ٹوٹنے کی کگار پر کھڑا ہو، تب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر آپ کی ساری دعائیں ایک طرف ہو جائیں اور آپ کے سامنے ایک ایسی آزمائش آ کھڑی ہو جائے جو آپ کے ایمان کی آخری دیوار کو بھی ہلا کر رکھ دے؟ اس آخری مقام پر انسان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟
جب انسان صبر کے اس آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب اس کی برداشت ختم ہو چکی ہے، تو وہی لمحہ اصل میں اس کی قسمت کے بدلنے کا مقام ہوتا ہے۔ شیطان ٹھیک اسی وقت سب سے بڑا وار کرتا ہے جب آپ کا امتحان ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے کانوں میں پھونکتا ہے کہ اب بس کر دو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہونے والی، اب کوئی غلط راستہ چن لو۔ لیکن جو بندہ اس شک ترین لمحے میں بھی اللہ کا دامن تھامے رکھتا ہے، اس کے لیے آسمانوں سے وہ مدد آتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی کو چھپا کر رکھا ہے۔ جب آپ پر تنگی آتی ہے تو اس تنگی کے اندر ہی آپ کی کامیابی کا راستہ چھپا ہوتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اس پردے کو صبر کی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ رزق کا مطلب صرف پیسہ، گاڑی یا نیا گھر سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی اور بھول ہوتی ہے۔ رزق صرف بینک بیلنس نہیں ہے، آپ کے دل کا سکون بھی رزق ہے، آپ کی اچھی صحت ایک رزق ہے، آپ کے بچوں کی صلاحیت، ان کا فرما بردار ہونا بھی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کا ہونا سب سے بڑا رزق ہے۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن اس کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بچے اس کی عزت نہیں کرتے ہوں اور وہ سکون کی ایک نیند کے لیے گولیاں کھاتا ہو، تو کیا آپ ایسے پیسے کو رزق کی برکت کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ دوسری طرف ایک ایسی زندگی جہاں پیسہ شاید حساب کتاب سے آتا ہو، لیکن جب سب گھر والے شام کو ایک ساتھ بیٹھتے ہوں تو چہروں پر مسکراہٹ ہو، دل میں شکر ہو اور رات کو بنا کسی خوف کے سکون کی نیند آتی ہو، یہ ہے اصل رزق اور برکت۔ اور جب آپ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مقابلہ ہمیشہ برابری والوں میں ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کائنات میں کسی بھی دو انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہر ایک کا امتحان الگ ہے، ہر ایک کا نصیب الگ ہے، اور ہر ایک کے حصے کا رزق الگ ہے۔ جب آپ کسی اور کے نصیب پر ناراضی رکھتے ہیں تو آپ اپنی ہی زندگی کی کتاب کے ان پنوں کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں جن پر اللہ نے آپ کی خوشیاں لکھی ہوتی ہیں۔ حسد کرنے والے انسان کبھی آگے نہیں بڑھتا، وہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے جہاں سے اس نے دوسروں کو دیکھنا شروع کیا تھا، جبکہ جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر اور آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اس جہان میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اپنا دھیان دوسروں کی جھولی سے ہٹا کر اپنی جھولی پر لگانا ہوگا اور اسے شکر کے آنسوؤں سے بھرنا ہوگا۔ لیکن اس پورے سفر میں ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے اکثر چھوٹ جاتی ہے، ایک ایسی عجیب اور گپت حقیقت جو اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کا پورا نظریہ ہی بدل جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں تو آپ کے اپنے راستے کیسے کھلنے لگتے ہیں؟ کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا رزق بڑھنے کا سب سے بڑا وظیفہ کوئی مشکل عبادت نہیں بلکہ ایک ایسی چھوٹی سی عادت ہے جو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں، ایک ایسی عادت جو آپ کے دل سے حسد کے آخری قطرے کو بھی نچوڑ کر پھینک دے گی اور آپ کے گھر میں رزق کی ایسی بارش کرے گی جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ مگر وہ عادت کیا ہے، اور اس آخری نسخے کو پانے کے لیے آپ کو اپنے اندر کون سی بڑی قربانی دینی ہوگی؟ یہ ایک ایسی سچی اور حیرت انگیز بات ہے جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ وہ عادت ہے، وہ آخری نسخہ اور کوئی
نہیں بلکہ صدقہ یعنی چیریٹی اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا ہے۔ جب آپ کے پاس رزق کی تنگی ہو، جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے حالت خراب ہیں، تو اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو یا کسی روتے ہوئے کو مسکرا دینا ہی کیوں نہ ہو۔ سوچئے، جب آپ خود پریشان ہوں اور پھر بھی اللہ کے کسی بندے کی مدد کریں تو اللہ آپ کی پریشانی کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ قرآن کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں 1 دو گے، وہ تمہیں 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ یہ اللہ کا کاروبار ہے اور اس کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنی تنگی میں بھی دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں تو آپ کے دل سے حسد کا آخری قطرہ بھی نکل جاتا ہے اور وہاں صرف اور صرف سکون کا نور باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب بھی آپ کسی کو ترقی کرتے دیکھیں تو اپنے نفس کو کچلنے کے لیے فوراً دل سے کہیں، یا اللہ اس بندے کو اور برکت دے اور اس کے صدقے میں میری جھولی بھی بھر دے۔ جب آپ دوسروں کے لیے رزق کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں تو قدرت کا نظام آپ کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ کو کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ آپ کا مقابلہ اب دنیا سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے جو بے حساب ہے۔ رزق کی فکر انہیں ہوتی ہے جن کا بھروسہ صرف دماغ یا ان کی نوکری پر ہوتا ہے۔ جو لوگ رزاق پر توکل کرتے ہیں وہ ہر حال میں سکون سے سوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کل ان کے آج سے بہتر ہونے والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سے اپنے دل کو اس حسد کی آگ سے آزاد کر لیں۔ اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں سے کرنا بند کریں۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر دل سے الحمدللہ کہیں، اور جو نہیں ملا اس پر صبر کریں، کیونکہ بہترین فیصلے اللہ ہی کے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا دل شکر اور سکون سے بھر جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھر میں اور آپ کے رزق میں ایسی برکت شروع ہوگی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے، ہمارے رزق میں حلال اور برکت فراق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور شکر سے ہمیشہ مطمئن رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔